الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک غلطی بہت عام کی جاتی ہے، اس غلطی کی طرف میں نشاندہی کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب اقامت ہو جائے، ہمارے ہاں تکبیر کہی جاتی ہے، جی نماز کی تکبیر ہو رہی ہے، اصل جب اقامت ہو جائے تو اس وقت کوئی نماز نہیں ہو سکتی الا المکتوبہ، مگر فرض نماز ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جب مسجد میں آتے ہیں کہ اکثر لوگ ظہر ہو، عصر ہو، مغرب، کوئی بھی نماز، خصوصاً فجر کی نماز میں رکعت چلی جاتی ہے تو ہم آگے دیکھتے ہیں لوگ جو ہے سنتے پڑھ رہے ہیں۔ ایک رکعت میں نے کئی بار خود مشاہدہ کیا ہے کہ امام صاحب ایک رکعت پڑھا چکے ہیں، سجدے میں گئے ہوئے ہیں تو آ کے سنتے شروع کر دیتے ہیں، جبکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب اقامت ہو جائے کوئی نماز نہیں، صرف فرض نماز ہوتی ہے۔ تو ہم سنت کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ گرم بستر چھوڑ کے آئے، ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالا، سردی میں آئے، مسجد میں آئے، سارا سفر کر کے آئے تو کس لیے ہے؟ جماعت پانے کے لیے، جماعت کا اجر و ثواب لینے کے لیے۔ تو اب جماعت میں تو شامل ہی نہیں ہو رہے ہم علیحدہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ فرض اور سنت میں ہمیں کوئی فرق کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم سنت کو اہمیت فرضوں پر دے رہے ہیں، سنت کو اہمیت ہم جماعت پر دے رہے ہیں، تو یہ بھی ایک غلط بات ہے۔ اسی طرح اور مذاق بھی ہے نماز کے ساتھ۔ کیسے؟ آپ خود دیکھ لیں کہ وہ جب نماز پڑھی جا رہی، جب امام صاحب پڑھا رہے ہیں نماز، آ کر اب پہلی رکعت کے دوران یا درمیان میں کہیں بھی آ کے جب سنتے شروع کر دیتا ہے بندہ، اب اس کی جو توجہ ہوتی ہے وہ امام کی طرف رہتی ہے۔ کیسے؟ اس طرح کہ جب امام الضالین آمین پر پہنچتا ہے تو پھر وہ اس کی توجہ اس طرح ہوتی ہے کہ اب امام بڑی سورت پڑھے گا یا چھوٹی۔ اگر امام نے چھوٹی پڑھی تو یہ اس کی سپیڈ اور بڑھ جاتی ہے، تو جلدی جلدی بس سجدے پہ سجدہ ٹھا اور نماز ختم کروں اور میں فرضوں میں شامل ہوں، جبکہ یہ قرآن کی آیت کی بھی مخالفت ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے اسے سنیں۔ ادھر امام صاحب قرات کر رہے ہیں، سورت پڑھ رہے ہیں، ادھر ہم جو ہے نا وہ جلدی جلدی اس میں اپنا ارکان پورے کر رہے ہیں نماز کے، جبکہ یہ غلط ہے۔ اور ہمارے برِ صغیر میں یہ بات مشہور بھی ہے اور اکثر ساتھی جانتے بھی ہیں کہ تکبیر تحریمہ، تکبیر تو کہتے ہیں اللہ اکبر کو، تحریمہ کہتے ہیں وہ اللہ اکبر، وہ تکبیر جو حرام کر دینے والی، وہ صرف اور صرف پہلی، جب امام کہتا ہے نا اللہ اکبر، یا میں آپ کوئی بھی نمازی پہلی تکبیر اللہ اکبر، یہ وہ اللہ اکبر ہے جس سے پہلے جو کچھ بھی حلال تھا اس اللہ اکبر کے بعد وہ حرام ہو جاتا ہے۔ اب ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتا، کلام نہیں کر سکتا، وہ بات نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا، تلاوت بھی نہیں کر سکتا۔ کیا سننے والوں سے میری چھوٹی سی ریکویسٹ اور گزارش ہے اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے، کیا آپ قرآن پڑھ رہے ہوں موبائل پہ یا کتابی شکل میں، آپ جو ہی اقامت ہوتی ہے قرآن بند کر کے رکھ دیتے ہیں، آپ ساتھ والے سے بات کر رہے ہوتے ہیں، جب اقامت شروع ہوتی ہے بات ختم کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں نماز کے لیے، جب آپ موبائل بند کر دیتے ہیں، قرآن بند کر کے رکھ دیتے ہیں، کلام بند کر دیتے ہیں، باتیں نہیں کرتے، تو پھر اس کے بعد نماز کیسے جاری رکھ سکتے ہیں آپ؟ پھر آ کے نماز کے جماعت کے دوران نماز پھر شروع کر دیتے ہیں، یہ غلط ہے، سنت کے خلاف ہے، بالکل اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ، تو بھائیو محبوب کائنات کا فرمان ہے۔ چلو فجر کے حوالے سے میں یہاں بھی بات واضح کرتا جاؤں تاکہ عنوان بات پوری ہو جائے ایک ہی مجلس میں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام صبح کی نماز پڑھائی تو ایک صحابی جن کا نام قیس ہے، تو سلام پھرنے کے بعد انہوں نے کھڑے ہو کے 2 رکعت اور پڑھی۔ پھر جب نماز مکمل کی تو آپ نے پوچھا ہے قیس، 2 روایتوں کے اندر مختلف الفاظ ہیں، مختصر یہی ہے کہ قیس جو تو نے نماز میرے ساتھ پڑھی وہ فرض ہے یا بعد میں جو پڑھی وہ فرض ہیں، یا نماز تیری وہی ہے جو تو نے جماعت سے پڑھی یا علیحدہ؟ تو انہوں نے کہا محبوب اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں آج لیٹ ہو گیا، جو ہی میں مسجد میں آیا جماعت ہو رہی تھی تو میں شامل ہو گیا، اب میں پہلے والی سنتے نہیں پڑھ پایا، تو ابھی سلام پھرنے کے بعد میں نے کھڑے ہو کر وہ پہلے والی 2 سنتے پڑھی۔ یہ عمل کہاں ہو رہا ہے؟ محبوب کائنات کے سامنے ہو رہا ہے، کیونکہ صحابہ کرام تہجد گزار تھے اور وقت پہ آتے، تہجد پڑھتے اور فجر کی سنتے مسجد میں پہلے پڑھ لیا کرتے تھے۔ ایک صحابی کی جو سنتے رہ گئی انہوں نے بعد میں سلام پھرنے کے بعد جماعت کے بعد اسی وقت پڑھی، تو آپ نے وہاں خاموشی اختیار کی، یعنی کہ اس کو آپ نے ٹھیک کہا۔
تو اب لہٰذا جو ساتھی آئے وہ شامل ہو جائے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سنن صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے کہ جب بھی مسجد میں آؤ سکون سے آؤ اور کیا کرو، ما ادرکتم فصلو، جو بھی تمہیں ملے، امام سجدے میں ہے، امام رکوع میں ہے، جس پوزیشن میں آپ شامل ہو جاؤ وہ آپ پڑھو، وہ آپ کے اضافی چارج ہے، اگر رکعت پوری نہ ہوئی وہ آپ کے اضافی چارج ہے۔ وما فاتکم، جو تمہارا فوت ہو جائے، رہ جائے، چھوٹ جائے، فاتم، وہ بعد میں تمام کر لو۔ یہ نہیں کہ علیحدہ ہو کہ میں جلدی ٹھک ٹھک کر کے وہ میں رکعت پوری کر لوں، میں 2 سنتیں پڑھ لوں پھر شامل ہو جاؤں۔ اس کا مقصد ہے اس کے ہاں فرض کی کوئی اہمیت نہیں، سنت کی کوئی اہمیت نہیں، جماعت کی کوئی اہمیت نہیں، اور تلاوت قرآن کی بھی کوئی اہمیت نہیں۔ یہ سارے کام سنت کے خلاف کر رہا ہے، اور کر بھی کہاں رہا ہے؟ مسجد میں کر رہا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، یہ جذباتی باتیں نہیں، ہم لوگ آپ کو وہ بتلانا چاہتے ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ہم نماز اس طرح پڑھو جس طرح میں نے پڑھی، اور اللہ نے کیا فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نمونہ بنا کر بھیجا ہے، کس کو؟ محبوب کائنات کو۔ تو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی، صحابہ نے اس پہ عمل کر کے دکھایا، ویسے کریں، اپنی طرف سے مت۔ میں نے یہ نہیں کہہ رہا کہ فجر کی 2 سنتوں کی کوئی اہمیت نہیں، اہمیت ضرور ہے، لیکن طریقہ بھی تو موجود ہے، آپ بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ سورج طلوع ہونے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا یہ مقصد نہیں کہ جماعت کو چھوڑ دو، فرض کو چھوڑ دو، قرآن پڑھا جا رہا ہے سنو نا، اور یہاں سپیٹ آپ لگے رہو، جلدی آپ فارمیلٹی پوری کر کے جلدی 2 رکعت جی ہو گئی اور میں نے پڑھ لی۔ نہیں میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچیں، اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سب سے راضی ہو جائے، اور اللہ ہمیں سنت کے مطابق نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نمازوں کے ارکان بھی، واجبات بھی، ادائیگی بھی اللہ تعالیٰ اپنے اور اپنے محبوب کے بتائے ہوئے پیارے طریقوں کے مطابق کرنے کی بھی توفیق دے، تاکہ اللہ کے ہم وہ قبول ہو سکے اور ہم اس کے اجر کے حقدار ہو سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔